جس میں تقریباً 10 کول مائنرز ہزارہ جو کہ ہزارہ تھے ان کو قتل بلکہ قتل نہیں ان کو ذبح کر دیا گیا جاتے ہیں. پہلے کچھ سال بعد یہ بھی واقعہ ہوا ہے. ابھی ہم تھوڑے وہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مار نہ دے. کو تقریباً 3,000 سے زائد لوگوں کا قتل ہو جانا اور ایک قاتل بھی نہ ملنا، یہ بہت ہی مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ شرمندگی کی بات حکومت کے لیے بھی. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میں ہوں احتشام اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احتشام اختر یوٹیوب چینل. آج ہم اس کمیونٹی کے ایک بندے کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کے ساتھ پچھلے 20 سالوں سے ظلم ہوئی جا رہا ہے. ہزارہ کمیونٹی. ہزارہ کمیونٹی کے تقریباً 3,000 سے پلس بندے قتل کر دیے گئے اور کسی ایک کا بھی قاتل نہ مل سکا. حکومت ان کی مدد نہ کر سکی، حکومت ان کی حفاظت نہ کر سکی. اگر ہم کہیں حکومت ان کی حفاظت نہ کر سکی، 3,000 بندے سے زائد بندے قتل کر دیے گئے. ریسنٹلی 3 جنوری 2021 کو ایک واقعہ ہوا جس میں تقریباً 10 کول مائنرز ہزارہ جو کہ ہزارہ تھے ان کو قتل بلکہ قتل نہیں ان کو ذبح کر دیا گیا. جس آلات سے ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے گلے کاٹ دیے جائے اور یہاں تک کہ ایک فیملی کے 5 بندوں کو ذبح کر دیا گیا. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی جانب جن کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے اور وہ کوئٹہ سے بلونگ کرتے ہیں. محمد حمزہ، السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وعلیکم السلام. کوئی بات نہیں. اٹس این ہانر اینڈ پلیزر فار شیئرنگ آور ویوز وتھ یو. تھینکس فار دیٹ. مجھے تو پتا ہے زیادہ تر میں مطلب کہ ہزارہ کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ میں نے اسٹڈی کی ہے. تو سب سے پہلے تو ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں کوئی انٹروڈکشن دے دیں، وہ کہاں سے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہزارہ کمیونٹی. جی ہم ہزارہ کمیونٹی موسٹلی بلانگ کرتے ہیں بیک فرام ایران اینڈ افغانستان. بٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب پہلے تو وارس ہوتے رہتے تھے، تو ہم انہی حالات کی وجہ سے آزادی سے پہلے پاکستان آ گئے اور ادھر ہی کوئٹہ میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ یہ وہی مین پلیس تھا جو بارڈرز کے قریب تھا اور مطلب یہ سٹی بھی کافی اچھا تھا. تو ہم دکھنے میں موسٹلی لائک چائنیز ہے اینڈ آپ مطلب دیکھ بھی سکتے ہوں گے with all the Hazaras that are چاند باغ. اور ہم ہزارہ مطلب کافی سال سے ادھر ہی کوئٹہ میں آباد ہے، ایک جگہ میں جدھر کا نام ہے مری آباد اور ہزارہ ٹاؤن، اور ادھر صرف ہزارہ ہی موسٹلی پاپولیٹڈ ہے. اس کے بغیر جو مطلب کچھ مشہور ہزارہ اشخاص ہے وہ ہے جنرل موسیٰ خان جو ایک ہمارے آرمی میں کام کرتے تھے 1965 میں، اور دوسرا اگر میں کسی کا نام دوں تو ہے جلیلہ ہزارہ جو مطلب ریسنٹلی نام ہوئے تھے 100 موسٹ انفلوئنس وومین ان دی 2019 اور 20 میں بھی. تو حمزہ ریسنٹلی یہ جو واقعہ ہوا ہے مچ کے علاقے میں، اس کے بارے میں ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں. اس میں ہوا کیا، کیسے ہوا اور یہ کب ہوا؟ جی مچ کوئٹہ سے تقریباً میرے خیال سے گھنٹہ یا 2 گھنٹہ دور ایک جگہ ہے جدھر لوگ کول مائننگ کے لیے جاتے ہیں، اور ادھر نہایت ہی غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس بمشکلی ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے. تو ادھر وہ لوگ گئے تھے محنت مزدوری کرنے، اپنے یہ پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں. تو ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا گیا ہے اور ان کو ذبح کیا گیا ہے، جو کہ کافی انٹالرنٹ ایکشن ہے اکارڈنگ ٹو ہیومینٹی. تو حمزہ اس میں کتنے خاندان، کتنے لوگ ذبح کر دیے گئے ہیں اس واقعے میں، صرف اسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے کول مائنرز کی؟ ان میں 11 بندوں کا ذبح کیا گیا جن میں سے 5 ایک فیملی سے بلونگنگ ہے، اور باقی ایک میرے ایج 18 کا جت ہوگا ان کو بھی ذبح کیا گیا جو کافی ینگ تھا اور وہ ہی اپنے فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے. اور باقیوں کا یہاں پہ اگر آپ لوگ صرف امیجن کریں کہ ایک ہوتا ہے قتل کرنا، صحیح ہے، مطلب قتل کرنا بھی اسلام میں تو اس کی بھی سزا ہے، لیکن ایک بندے 11 بندوں کو ذبح کر دیا گیا، گلے کاٹ دیے گئے چھریوں سے، ہاتھ پاؤں کو باندھ کے ان کے گلے کاٹ دیے جائیں.
اور ایک فیملی کے 5 بندوں کو ذبح کر دیا گیا, اس فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو حمزہ اگر آپ بتائیں, اس سے پہلے بھی مطلب سنتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا رہتا ہے, تو اس سے پہلے کون کون سے واقعات ہوئے ہیں, اگر ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. ان سے پہلے بہت زیادہ واقعات ہوئے, مطلب ٹارگیٹ کلنگ کرنا, دھماکے کرنا, اور یہی 20 سال سے چلتا آ رہا ہے, اور آج تک ایک بندہ بھی نہیں پکڑا گیا کہ کون کر رہا ہے. اس سے پہلے اگر میں آپ کو کوئی مثال دوں تو 10 جون 2013 میں میرے گھر کے قریب ہی دھماکہ ہوا جو کافی خطرناک تھا, اور اس میں مطلب سینیریو کچھ ایسا تھا کہ بندے کم تھے اور لاشیں زیادہ تھیں. تو ایٹ دس پوائنٹ مطلب انسان فیل کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے لیے ضروری نہیں ہے, انسان کا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے. لٹرلی میں نے خود بھی دیکھا پیپل, مطلب لوگ جو تھے وہ آدھے باڈیز, ان کے ہاتھ نہیں تھے, ان کے پیر نہیں تھے, بہت ہی مطلب خطرناک کنڈیشن میں لوگ تھے. اور مطلب جب انسان ان کو دیکھتا ہے انسان کے ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے. اور اس کے بعد یہ مطلب ہمارے دوسرے سائڈ ہزارہ ٹاؤن میں دھماکہ ہوا جو کہ ایک بازار میں تھا, اس میں بھی کافی زیادہ بندے مرے گئے, اور وہ دھماکہ لٹرلی ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں مطلب یہ سٹی حملے کے بعد وہ سب سے دوسرا خطرناک دھماکہ تھا, جس میں آئی گیس 500 اور 1000 پلس لوگ کلڈ اور انجرڈ ہو گئے تھے. تو اس طرح بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. ابھی یہ حمزہ نے بات کی کہ ایک قاتل, مطلب اتنے زیادہ حملے ہوئے, ایک قاتل بھی نہیں پکڑا گیا. یہاں پہ حضرت علی کا ایک قول ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی حکومت میں یا کسی دورہ حکومت میں کوئی آدمی قتل ہوتا ہے اور اس کا قاتل نہیں پکڑا جاتا, تو اس کا قاتل حاکم, اس وقت کا حاکم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے. تو تقریباً 3000 سے زائد لوگوں کا قتل ہو جانا اور ایک قاتل بھی نہ ملنا, یہ بہت ہی مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ شرمندگی کی بات حکومت کے لیے بھی. اور اگر حمزہ بات کی جائے, ابھی جو ادھر دھرنا لوگ دیے بیٹھے ہیں, جو لاشیں نہیں, مطلب کہ ابھی جو شہداء کی لاشیں ان کو نہیں دفنانے دے رہے, تو وہ تقریباً کیا لواحقین زیادہ ہیں اس میں, یا پھر وہ کسی پارٹی کے لوگ ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں وہ؟ نہیں, وہ بالکل ہمارے جیسے عام شہری عام لوگ ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انصاف لینے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کبھی اس طرح ہو جائے, سپوز آپ کے ایریا میں کوئی بندہ قتل ہو, وہ ایک دفعہ پکڑا نہ گئے, 2 دفعہ پکڑا نہ گئے, مطلب 100, مطلب ادھر تقریباً 100 واقعے ہوئے اور 100 واقعوں میں سے ایک بندہ نہیں پکڑا گیا, تو وہ کہہ رہے بندے پکڑے کیوں نہیں جاتے, ان کو انصاف کیوں نہیں ملتا, ابھی ہم کب تک اس طرح مریں گے. صرف ہماری جوانوں کو نہیں, بچے, بوڑھے, عورت, سبھی کو یہ مارتے ہیں, تو آج تک کوئی بندہ پکڑا جائے. یہ بات وہ لوگ کر رہے کہ انصاف دے دے, ہمیں سیکیورٹی دے دے, ہم مائنورٹی ہے, ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. تو وہ اسی بات پر بیٹھے ہوئے کہ وی نیڈ جسٹس, اور آپ کو اس بات کا وعدہ دینا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی اور ہزارہ نہیں مرے گا. اور تو حمزہ ابھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ عمران خان کا ادھر انتظار ہو رہا ہے, تو کیا لگتا ہے ادھر کے کیا حالات ہیں, عمران خان صاحب ادھر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ابھی تک؟ جی, عمران خان صاحب نے مطلب بولا تھا کہ میں نے کوئٹہ آنا ہے, لیکن کل انہوں نے انکار کر دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے باولپور جانا ہے. تو ادھر لوگ -6 ڈگری سینٹی گریڈ میں صبح سے رات, مطلب 24 آورز سے لے کر مطلب دن رات وہ بیٹھ کے ادھر دھرنا دیتے, اور آپ یقین نہیں کرتے اتنی سردی ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر بالکل جم جاتے ہیں. تو ادھر بڑے چھوٹے, عورتیں, بچے سارے بیٹھ کے دھرنا دے رہے تاکہ ان کو انصاف دلایا جا سکے. آپ بھی میرے خیال سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ ویڈیوز جو انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئی ہے. تو حمزہ کیا ایک نارمل پاکستانی سے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ دوسرے جو لوگ ہیں ان سے, آپ ان کے ساتھ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ایکسپیکٹیشن ہے یہ, آپ کو پتا ہے میں مطلب چاند باغ میں پڑھا ہوں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا ادھر کوئی ادھر ٹائپ آف ریسزم والی چیز تھی نہیں. آپ دیکھ بھی سکتے تھے لٹرلی, میں جیسے پنجابی, پٹھان, بلوچ ان کے ساتھ بالکل مل جل کے رہتا, وہ بالکل میرے ایک بھائی جیسے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو پلیز ہمیں ایک ہی ہونا چاہیے. ایٹ آل ابھی دیکھ لے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کسی کی قتل کے بہت بڑے ایڈوانٹیج لے رہے, کوئی مطلب پولیٹیکل لحاظ سے,
کوئی کسی اور چیز لحاظ سے، اور جو ہمارے دشمن ہے وہ کہہ رہے یہ ریلیجیس میٹرز ہے یا ان کے کنٹری یہ وہ. تو یہ چیزیں آنی نہیں چاہیے. مطلب اگر کسی کا مارا گیا، وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن مارنا وہ بھی اتنے ظلمانہ طریقے سے کسی کا گلا کاٹنا. اگر مطلب آپ اگر اس چیز کو گوارا نہیں دیتے تو انسانیت کے نام پہ سوچے کہ کسی کا قتل اتنا مطلب خطرناک طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. تو میں اپنے باقی پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ مطلب ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہماری بات گورنمنٹ مانے، ہمیں سیفٹی ملے. اگر سپوز ایک نارملی بندہ اگر خود بخود مر جاتا ہے، انسان کا کتنا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ان کا قتل کیا گیا، ان کے پیرنٹس نے انہیں ان دن کے لیے تو ان کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا کہ وہ مطلب کوئی آ کے ان کا گلا چوری سے کاٹ دے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا غم مطلب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ہم سہ نہیں سکتے، صرف سوچ سکتے، کیونکہ ابھی تک ہم پہ گزرا نہیں ہے، ان پہ صرف گزرا ہے. بالکل ایسی بات ہے. یہ تو وہی لوگ بہتر جان سکتے ہیں جن پہ یہ چیز گزری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. ایک ملک جس کے پاس ایٹم بومب ہے، ایک ملک جو انڈیا کے خلاف ابھی تک کھڑا ہوا ہے، ایک ملک جو اسرائیل کو ابھی تک ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور بہت سے ملک اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اس ملک کی ISI ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہے، کیا یہ لوگ ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ تو حمزہ بھی آپ نے پاکستانیوں سے، اپنے دوسرے عام عوام سے اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائیں. ایز اے ہزارہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ آپ کو پاکستان میں کتنی فریڈم حاصل ہے؟ جی فریڈم سے تو میں فریڈم کے بارے میں بالکل میں کنفیوزڈ ہوں، کیونکہ مطلب جدھر ہم کبھی جاتے ہیں، پہلے کچھ سال بعد یہ بھی واقعہ ہوا ہے، ابھی ہم تھوڑے وہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مار نہ دے، کوئی غائب آ کے ہمیں مار نہ دے. تو وہ کافی ہمیں ٹینشن رہتی ہے. سو بڑا وہ ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے. آپ مطلب ایسے فیل کرتے ہو کہ آپ ایک جھنڈ کے درمیان ایک ایلین ہو. تو مجھے وہ فیلنگ آتی ہے کبھی کبھار نہیں بلکہ ہمیشہ. لیکن ریسنٹلی مطلب ابھی ریسنٹلی جب سے میں نے مطلب یہ چاند باغ میں ایڈمیشن لی، میں تھوڑا بہت پنجاب گھوما، تو لٹرلی لوگوں نے مجھے اتنا کمفرٹیبل اور پیار دیا کہ میں بالکل فیل کرتا کہ میں اسی جگہ سے ہی بلونگ کرتا ہوں، یہی میرے لوگ ہیں، یہی مطلب میری کنٹری ہے. تو ان مطلب چیزوں کہہ کے لیے سکتے ہیں یہ شکریہ. جو پہلے بنی تھی، یہ پہلے افواہیں بنی تھی کہ آپ ادھر جاؤ گے ہم مار دیے جاؤ گے. جیسے جب میں کوئٹہ وزٹ کیا تھا، مجھے بھی ادھر سے بہت لوگوں نے کہا تھا کہ ادھر بہت حالات خراب ہے، لیکن جب ادھر گیا تو ادھر ایسا کچھ نہیں تھا. سب لوگوں نے بہت پیار دیا. پھر ادھر سے جب ہزارہ ہم جانے لگے مریا آباد، تب ادھر کے کوئٹہ کے لوگوں نے کہا نہیں یار ادھر نہ جانا، ادھر بہت حالات خراب ہے. لیکن ہم مریا آباد بھی گئے، ادھر بھی وزٹ کیا، سب نے بہت پیار کیا. پہلے بہت سی باتیں بنی ہوتی ہیں کہ ادھر کے حالات خراب ہیں، یہ وہ. تو جب بندہ خود اس میں جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے، تو پھر سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم مطلب ایک بڑے ہی چھوٹی جگہ میں رہتے جس کے ارد گرد چیک پوسٹ لگے ہوئے، اور ادھر ہزاروں کے بغیر کوئی اور لوگ انٹر نہیں ہو سکتے. اس ایسے ہی کا بگیسٹ ریزن ہے کیونکہ ہم مطلب سیف فیل نہیں کرتے. پہلے بھی در دھماکے بڑے ہوئے، لوگ مارے گئے، تو ہم کسی کو اندر آنے نہیں دیتے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے. ہم مائنورٹی ہے، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے مطلب خطر. فرنٹ ٹو فرنٹ تو الگ بات ہے، لیکن پیٹھ پیچھے اگر آ کے کوئی دھماکہ کرے یا وہ کرے تو انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ اسی وجہ سے ہماری سیفٹی کے لیے لگائے گئے. ویسے ہم لوگوں میں ریسزم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم کتنے لبرل لوگ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو حمزہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ گھومے پاکستان، آپ سے پاکستانی کھانے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. انشاءاللہ باقی ان لوگوں کا درد تو نہیں ہم ختم کر سکتے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے الواحقین کو صبر عطا فرمائے. اور کیا اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان، یا گورنمنٹ سے کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ گورنمنٹ سے کیا آپ چاہتے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی ان پہ کیا گزر رہا ہے، جن کو مارا گیا ان کے پیرنٹس پہ کیا گزر رہا ہے. ادھر ایک بوڑھی ماں، بوڑھے باپ اتنی سردی میں کتنے رات اور دنوں سے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے. تو آپ ان کو انصاف دلا دے پلیز، کیونکہ اگر
ملک کی خاطر نہیں، ہیومینٹی کی خاطر بڑی زیادتی ہوئی ہے. ان کے ساتھ قتل کرنے اور ذبح کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. ان کو مطلب اتنا بھی کوئی مطلب اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کسی کا گلا کاٹ دے. اگر سپوز اگر یہ کہیں اور ہوتا تو پورا کمیونٹی ابھر آتا لڑنے کے لیے، لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے. تو پلیز آپ ان کو انصاف دے اور قاتلوں کو پکڑے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 10-11 بندوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے لواحقین ابھی تک ان کو دفنا نہیں سکے، کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. پاسٹ میں ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، اور حکومت آتی ہے، ان کو تسلیاں دیتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ ایسے ہوتا ہے. تو ہماری بھی گزارش ہے، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں حکومت سے کہ اس کام کو روکا جائے. کیونکہ اگر یہ مائنورٹی کو کہتے ہیں، اگر آپ نے کسی ملک میں جنگ شروع کرنی ہے تو ان کے مائنورٹیز پہ حملہ کرنا شروع کر دو، ان میں انکشار پھیلانا شروع کر دو. جب آپ ان میں قاتل نہیں ڈھونڈ کے ان کے سامنے رکھیں گے تو انہوں نے تو الزام لگانے ہی لگانے ہیں. پھر ایسے فضول کئی قسم کے ایسے فضول نعرے لگتے ہیں. تو حمزہ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے.